میں بلا تاخیر الخدمت فاؤنڈیشن کلر سیدہ کے ذمہ دار محترم جناب توقیر احمد صاحب کو دعوت دوں گا اور ان سے ملتمس ہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں. محترم توقیر احمد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. میں آج پھر ایک خوش قسمتی کہ آج الحمدللہ جو ہمارے یہاں کے اسپیشل افراد ہیں کلر سیدہ کے، ان کے خاطر یہاں پہ ہم نے محفل سجائی ہے، اور جو خصوصی طور پر مہمان ہمارے اس محفل میں تشریف لائے، میں فرداً نام لینا یہ ہے کہ کافی مہمان ہیں تو فرداً نام لینا وہ مناسب نہیں کہ ٹائم کا بھی ضیاع ہے، تو سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ الحمدللہ ہماری الخدمت کی طرف سے ایک کلر سیدہ کے اندر یہ پہلا پروگرام ہمارا ویل چیئر کے حوالے سے، کہ جس میں ہم 15 ویل چیئر جو ہے وہ معذور افراد کے اندر جو اسپیشل افراد ہیں ان کے اندر ہم تقسیم کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پہلا پروگرام ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ جاری رہے گا. میں صرف انشاءاللہ یہی ایک جو اس پروگرام کے حوالے سے دوستوں کا دعوت دیتے ہیں وہ اسی غرض سے ہم دیتے ہیں کہ یہاں پہ تشریف لائیں اور خدمت کے حوالے سے کہ جو ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس کو دیکھیں، اور پھر یہیں سے ہم آپ لوگوں سے یہ فنڈ ریز کر کے ہم جو مستحق افراد ہیں ان تک ہم پہنچائیں، اور یہی فریضہ ہم انشاءاللہ سر انجام دیتے ہیں. اور میں ایک دور پھر تمام افراد کا فرداً سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آپ آئے اور ہماری اس محفل کا حصہ بنے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی الخدمت کے پلیٹ فارم سے جب بھی آپ کو ہم دعوت دیں گے تو آپ ضرور تشریف لائیں گے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو. بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. بہت شکریہ جی توقیر صاحب. آپ نے تو فرداً خوش آمدید نہیں کہا، میرا خیال ہے یہ فریضہ میں سر انجام دے دیتا ہوں. لازمی بات ہے ہمارے جو معزز مہمانان گرامی ہیں، علیم شاہ جاوید اعوان صاحب جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں کلر سیدہ کو بھی تشریف نہیں لائیں، رضوان احمد صاحب ہیں صدر الخدمت فاؤنڈیشن صوبہ پنجاب شمالی، وہ بھی تشریف نہیں لائیں، تو جیسے وہ آئیں گے انشاءاللہ ان کو بھی ویلکم کہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع راولپنڈی چودھری منیر احمد صاحب، بزرگ نوجوان ہیں. میں ان کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے ساتھ جاوید احمد صاحب سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن ضلع راولپنڈی بھی موجود ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ ہمارے اسلام آباد کے کچھ ساتھی ہمارے آرفن سپورٹ پروگرام کے وسیم احمد صاحب اور باقی شاید میں نام بھول رہا ہوں، یہ بھی حافظ عبداللہ صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حافظ سہیل اشرف صاحب سابق ناظم کلر سیدہ، حاجی ریاست صاحب سرپرست انجمن تاجران، خضران صاحب ہیں کاروباری شخصیت ہیں، راجہ تنویر صاحب جو اسلامی کے پی 7 کے امیدوار بھی ہیں، تحصیل کوٹا کے امیر بھی ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. جاوید اقبال صاحب جو ہمارے کلر سیدہ کے امیر ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. میڈم نبیلہ انعام صاحبہ ہیں، سیاسی و سماجی شخصیت ہیں، ان کو بھی میں یہاں خوش آمدید کہتا ہوں. میرا خیال ہے ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں ملتمس ہوں محترم راجہ تنویر صاحب. الخدمت فاؤنڈیشن کا جو کام ہے یہ اگر عمومی طور پر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو پیڈ سیلریڈ پرسن ہیں اور بہت بڑی تعداد ہے اور ہائی سیلریڈ لوگ ہیں جو یہ کام سر انجام دیتے ہیں، اور وہ یہ کام اتنا بڑا کام تو اس کے علاوہ لوگ نہیں کر سکتے. یہ تصور ہمارے ملک میں نہیں ہے کہ کوئی والنٹیئر بھی ہوں گے جو اتنا بڑا نظام چلاتے ہوں گے. تو یہ الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک سب سے بڑا خاصہ ہے وہ یہ ہے
کہ اس کے جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن کی جو پوری تنظیم ہے، اس کا جو پورا سٹرکچر ہے، اس کے اندر 90% لوگ ایسے ہیں جو والنٹیئر ہیں، جو دن رات خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور وہ کوئی معاشرے کے عام لوگ نہیں ہیں. وہ یا کوئی MNA ہے، یا کوئی MP ہے، یا کوئی امیدوار ہے، یا کوئی بزنس مین ہے، یا کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے، یا کوئی ریٹائرڈ جرنیل ہے. یعنی اس لیول کے لوگ ہیں جو الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئر ہیں، جو 1 روپیہ تنخواہ نہیں لیتے اور دن رات اس کوشش اور کاوش میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو آسانیاں فراہم کی جائیں. راجہ تنویر صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں، PP 7 سے جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں، کوٹا تحصیل کے امیر ہیں، اور الخدمت کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیت ہیں. میں ملتمس ہوں راجہ تنویر صاحب سے کو تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جماعت اسلامی کا جو نصب العین ہے اس میں ایک جز ہے ہمارا اصلاح معاشرہ، اور اصلاح معاشرہ کے اندر قوم کے اندر تبلیغ بھی کرنی ہے، تربیت بھی کرنی ہے تاکہ ہم اچھے مسلمان بن سکیں، دین کی تعلیم سے بھی واقف ہوں، اور اس کے بعد جو ہمارا یہ کام ہے، یہ حقوق العباد کے جو ضمن میں آتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا. میرے بیٹھے ہوئے سینئر ذمہ دار راولپنڈی کے بھی اور پنجاب شمالی کے بھی آئیں گے، خدمت کے حوالے سے وہ بات آپ کے سامنے رکھیں گے. تو بہرحال ہم جب بھی، میں بھی ایون جماعت میں شامل ہوا تو یہ نیت، یہ جذبہ لے کر کے کبھی نہیں آئے تھے کہ ہم امیر بنیں گے یا کسی امیدوار بنیں گے. جذبہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہم نے خدمت کرنی ہے. ابھی رانا صاحب جب بچوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تعلیم کے حوالے سے، تو مجھے فوراً ذہن میں کلک کر گیا. کافی عرصہ پہلے میں نے ایک کلک دیکھا اور مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ کس جگہ پہ ہمارا آغوش کا تھا پروجیکٹ. کوئی اس میں ایک لڑکا تھا، بڑا خوبصورت لڑکا، پٹھان تھا، ٹائی شائی پہنی ہوئی اس نے ہے جی. تو یقین مانیں کہ لگتا تھا ایسے اس کی گفتگو کے انداز سے اور اس کے لباس سے، ساری چیزوں سے، کہ جیسے یہ کسی جنرل کا بیٹا ہو. اس کا جب انہوں نے پچھلا ماضی دکھایا تو وہ کچرے سے، وہ ڈھیر سے کچرا چن رہا تھا. وہ میں دیکھ کے میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یہ کہاں اور یہ کہاں بندہ ہے یہ بچہ جی؟ تو اس نے بتایا کہ میں یہ کچرا چنا کرتا تھا اور یہ الخدمت مجھے اٹھا کے یہاں پہ لے کر کے آئی. اتنا زبردست قسم کا اس کا سٹینڈرڈ لباس کا، گفتگو کا. میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا. اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا کریں گے؟ یقین کریں کہ اتنے اعتماد سے اس نے کہا کہ میں فوج کو جوائن کروں گا اور میں نے جنرل بننا ہے. تو ہمارا یہ مشن ہے، اس مخلوق کی خدمت کرنا. اللہ تعالیٰ کی مخلوق اگر یقین رکھیں کہ وہ پریشانی کے اندر ہو، وہ دکھ کے اندر مبتلا ہو، تو اللہ نمازیں پڑھنے سے، ہماری دعائیں کرنے سے ہم سے کبھی راضی نہیں ہوگا. یہ ہمارا بنیادی کام ہے. جماعت اسلامی کوئی آپ لوگوں کے اوپر احسان نہیں کر رہی ہے، صرف اور صرف ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس کام کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی بھی مانگتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کوتاہی ہوگی، اور اللہ میں معاف کرے. کوٹا میں بھی ہم نے جب کرونا آیا، لوگ ڈر کے دب کے بیٹھے ہوئے تھے اندر، لیکن اللہ کے کرم سے ہمارے کارکنان جو تھے وہ پوری رات، یقین مانیں کہ وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ، بڑے ناز و نعمت سے پلنے والے لوگ، تو میں اس لیے وہ مزدور ہائر نہیں کرتے تھے لوڈنگ انلوڈنگ پیکنگ کے لیے کہ ہمارے پیسے اس میں لگ جائیں گے اور یہ پیسے جو ہے نا ہمارے غریبوں تک پہنچنے چاہیے. پوری رات بیٹھ کر کے وہ ہمارا جو راشن پیک ہوتے تھے وہ بنایا کرتے تھے. تو بڑا لطف آتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. اور دیکھیں ہم تو
वो उस नबी के उम्मती हैं, फिर हम उनके देखें सहाबाए कराम कितना अपनी मखलूक का जो उस वक़्त के हुक्मरान थे ख्याल किया करते थे कि इंसान तो इंसान, वो सोचा करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपको पता है कि कहते थे कि अगर दरियाए नील के किनारे में एक कुत्ता भी मर गया तो उमर अल्लाह उसको जवाब देगा। तो आप सबको मेरे भाइयों, हुकूमतें तो हैं, हर किसी ने अल्लाह के सामने जवाब देना है। आप देखा करें, मेरा ये पैगाम है आप लोगों को, आस पड़ोस के लोग, हम पेट भर के खाते हैं, मेरे कहीं पड़ोस में कोई देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपने सुना हुआ है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। तो लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं हो सकता? तो फरमाया कि जो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी जो है वो भूखा सोया रहे। तो इसलिए मैं आपसे आज ये करना चाहता हूँ कि हमें देखना चाहिए कि मैं खा रहा हूँ, मेरा पेट तो नहीं भरता, 2 किलो गोश्त भी खा जाऊँ, लेकिन मेरे पड़ोस में जो बंदा है अगर वो भूखा रहा, आज भूख से लोग मर रहे हैं, फाका कशी, खुदकुशियां कर रहे हैं लोग, तो यकीन माना कि इसका मुझे भी जवाब देना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही अर्ज करना चाहता हूं कि अपनी इस जो अल्लाह की मखलूक है, जो बेचारे मजबूर है, जिनके पास वसाइल नहीं है, हम तो हत्तुल वसा कोशिश कर रहे हैं, खिदमत अपने अपने काम कर रही है। मैं अभी मार्च में गया तो मेरा इतनी मुझे खुशी हुई, मैं मिट्टी जिला में जिला सरपारकर में गया, वहाँ पे देखा तो वहाँ पे खिदमत का फाउंडेशन का मौजूद अस्पताल खुला हुआ। इसी तरह मैं पिछले साल दीर गया तो वहाँ पे देखा, मैंने दूर दराज इलाके के अंदर वहाँ पे खिदमत ने ब्लड बैंक खोला हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास जो भी सदका, खैरात, ज़कात के अलावा ये 2.5% के ऊपर हमारी हर वक्त नजर नहीं रहनी चाहिए, ये तो कंपलसरी है। ज़कात के बगैर ज़कात न दिया तो दीन ही नहीं रहता। बाकी अल्लाह को अगर हमने खुश करना है ना तो इस ज़कात से भी बढ़ करके, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जितनी भी इबादत करते रहो उस वक्त तक जब तक कि तुम अपनी पसंद की चीजें, जिस माल से तुम मोहब्बत रखते हो, अल्लाह की राह में ना खर्चो। जी, तो माल जब हमारी जेब से निकले ना कुछ, तो उसका हमें एहसास होना चाहिए। अलखिदमत पिंडी के अंदर मैं सुन के हैरान रह गया, जो अस्पताल है हमारे, एक तो चांदनी सेक्टर उधर उसमें चांदनी चौक में, और दूसरा हमारा जो CBR में, यहाँ पे 1 साल के अंदर जो हमारी बहनें बच्चियाँ गई हैं, वहाँ पे कोई तकरीबन 34,000 डिलीवरी के केस थे। और अगर आपको, मैं अपनी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पे, कोई भी है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप उस अस्पताल में जाएं और अगर आपके पास, मैं एक बात कह के राणा साहब बात खत्म करता हूँ, मेरा एक भांजा है, इंजीनियर है, उसकी सर्विसेज का बता रहा हूँ आपको। वो गया, उनकी डिलीवरी का मसला था, वो कहता है कि मामू जान जब मैंने वो बिल देने लगा तो कोई 9,000 का बिल बनाया उन्होंने। तो मैं जैसे बंदा होता है ना, वो शॉक में आ गया। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, आपके पास पैसे नहीं है? तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो कहता मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो सर्विसेज मुझे यहाँ पे मिली है ये कम से कम जो होगा 60-70 हज़ार रुपये का बिल बना देंगे, और उन्होंने सिर्फ 9,000 उनसे चार्ज किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मुस्तहिक लोग हैं, जिनका कोई मसला है, आप उस अस्पताल के अंदर जाएं, बेहतरीन सर्विसेज मिलेगी। और वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है जो सिर्फ 400 रुपया लेता है, अंदाजा करें आप, सिर्फ 400 रुपया उस अस्पताल के अंदर जो स्पेशलिस्ट बैठा होता है। अगर वो भी कोई नहीं दे सकता तो हम इंशाअल्लाह ताला, उसका भी आपको कोई मसला नहीं होगा। आप जावेद साहब से बात करें यहाँ पे कलम में। तो बस मैं इन्हीं अपना उसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस हमारे दायरा कार के अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं, और ये कोशिश ज़रूर करें कि अल्लाह की जो मखलूक है उसको हम खुश करने के लिए कुछ न कुछ उनको करते रहें। इस तरीके से अल्लाह ताला हमारी उम्र में भी बरकत देगा और अल्लाह ताला हमारे रिस्क में भी इजाफा करेगा, और इसके बदले में इंशाअल्लाह ताला हमें जन्नत भी मिलेगी। अल्लाह के रसूल का फरमान सुना हुआ है ना कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला इस तरीके से जन्नत में होंगे। बहुत सारी हदीस है इस हवाले से, क्योंकि टाइम नहीं है, मैं दूसरों का टाइम नहीं लेना चाहता। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया जी तनवीर साहब।
آپ کی دعا اور خواہش شاید سن لی گئی ہے. ایک اعلان ہے جو میں ساتھ ساتھ کچھ چیزیں آ رہی ہیں. ایک اعلان ہے خزران صاحب کی طرف سے کہ 100 یتیم بچوں کو وہ اسکول یونیفارم مفت فراہم کریں گے انشاءاللہ. یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ اس پروگرام کی برکت سے ہے اور انشاءاللہ یہ پروگرام اب ہوتے رہیں گے تاکہ ہمارے یہاں جو خیر کے لوگ ہیں، جو ہمارے تاجر حضرات ہیں، وہ ان یتیم بچوں اور ان مسکین لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں جناب صاحبزادہ عمران اختر صاحب جو سی او ہیں میوسول کمیٹی کل سیدہ کے، ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ جو ہمارے صحافی حضرات ہیں یہاں موجود ہیں، اکرام قریشی صاحب، جوید اقبال صاحب، اشفاق صاحب، اصغر صاحب، سعید صاحب اور شہزاد صاحب، ان کو بھی اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا محترم ابرار صاحب سے، وہ جو سرپرست ہیں الخدمت فاؤنڈیشن خیر سیدہ کے، ابرار صاحب کے تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں. محترم ابرار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت واجب الاحترام میرے ساتھیوں، میرے نوجوان دوستوں، میری بچیوں اور بہنوں، السلام علیکم. اللہ عز و جل جلالہ شانہ کا فرمان مبارک ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ نے خرید کر لیا ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کا مال. دینے والا وہ ہے، مال اسی کا ہے، جان اسی کی ہے، ہر چیز اسی کی ہے اور وہی پھر خرید بھی کر رہا ہے. اور خرید کے بدلے میں کیا دے گا؟ عد لہم جنت، میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا. ٹھیک ہے، یہ تو ایک چلو قرآن کی آیت تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو ابھی جو ہے وہ کلر کے حوالے سے جو کچھ کام ہم نے کیے ہیں تھوڑے سے وہ میں آپ کو میں پیش کرتا ہوں. اور ایک چھوٹا سا شعر ہے، میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ہر مندو سے پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں تو خود اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بندے سے، بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ اکبر. اقبال مخاطب ایک اکیلے بندے سے بھی ہیں، ایک گھر کے سربراہ سے بھی مخاطب ہیں اور ایک ملک سے بھی مخاطب ہیں. اور اگر جب ہمارا ملک بنا تھا، کیونکہ تھوڑی سی ہٹ کے بات آ گئی ہے، بنا تھا اور خودی کو سامنے رکھ لیا جاتا، بھیک مانگنے سے درے کیا جاتا، تو آج یہ یتیم بچے یقین کریں آپ کی بروانے منت نہ ہوتے، یا آپ کا انتظار نہ کر رہے ہوتے، الخدمت فاؤنڈیشن کا کوئی جو ہے وجود نہ ہوتا، یا اور جو ادارے شاید ان کا وجود نہ ہوتا. مگر بدقسمتی سے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اللہ انشاءاللہ بہتری اور آسانی پیدا فرمائے گا. اچھا جی، الخدمت فاؤنڈیشن کلر سیدہ 2011 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اس کا آغاز کیا گیا. الخدمت فاؤنڈیشن کلر سیدہ کی پہلی ذمہ داری میں بندہ نچیز ابرار حسین کی ذمہ داری لگائی گئی. دوران صدارت بنیادی تنظیم سازی کا ہر کام ہوا. اس کے علاوہ خدمت صلاحی سینٹر کی بنیاد رکھی گئی، جس میں اس شہر کے کچھ لوگ موجود ہیں، کچھ نہیں موجود، جنہوں نے ہمیں جتنی بھی مشینیں ہم نے مانگی انہوں نے ہمیں سلائی مشینیں مہیا کی، اور وہ سلائی سینٹر کے اندر بھی چلتی رہی. اور ان مشینوں میں سے جب زیادہ ہو گئی تو ہم نے غریب بچیاں جو وہاں سے سیکھ کر گئی تھی انہیں وہ ایک سلائی مشین بھی ساتھ میں دے دی گئی. نمبر 3 جی، الخدمت سلائی سینٹر کی بنیاد رکھی گئی. اس کے علاوہ کوشش کر کے الخدمت ایمبولینس کا انتظام کیا گیا. اس کے علاوہ اس کے دوران مختلف افراد کے دوران قطر سیدہ سے مالی امداد اکٹھی کر کے متاثرین علاقہ میں بھیجی گئی. ایک میں صرف آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب نیچے ضلع پنجاب میں فلڈ آیا بہت بڑا، تو حاجی ریاست صاحب، ملک سہیل صاحب اور ہمارے کچھ مہمان ابھی یہاں موجود نہیں، وہ ساتھ تھے،
بارش کے اندر صوفی جاوید کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، اس حالت میں ہم جو ہے بازار میں گھومے تو صرف ایک بازار گھومے، مین بازار چوہا روڈ تک گئے ہیں، حافظ سیل صاحب جو ہے وہ ہر دکان میں گھستے چلے گئے اور ہمیں 4,80,000 روپے جو ہیں وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹوں کے اندر اندر لوگوں نے دیے ہیں، اور پھر آپ کے ہاتھوں سے ہم نے وہ چیک بنا کر آگے جو ہیں وہ بھیجے ہیں ان تک۔ اسی طرح اس کے بعد 2016 میں جماعت اسلامی کے رکن حاجی مشکور حسین صاحب کی کچھ ذمہ داری جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن کی لگائی گئی۔ میں نے تھوڑی سی اپنے امیر محترم حاجی جاوید صاحب سے تھوڑی معذرت کی تھی کہ یہ ذمہ داری کسی اور کو دیں، میں آپ کا مامن رہوں گا، ہمہ وقت میں آپ کے ساتھ رہوں گا، مگر میرا جتنا کام تھا میں نے کچھ کیا ہے، مگر ذمہ داری کسی اور کو دیں تو وہ حاجی مشکور صاحب کے پاس چلے گی۔ انہوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے اس کو نبھایا اور پورا کیا۔ دستکاری اسکول یا خدمت صلاحی سینٹر کو مکمل طور پر جماعت اسلامی کے کارکن جناب مسعود بٹی دیکھتے رہے، مڑا دیال والے، ان کی ذمہ داری سے اس کا ساری تنظیم کری۔ اس کے علاوہ اجتماعی قربانی الخدمت فاؤنڈیشن کا جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھی ایکٹیویٹی تھی اس علاقے کے اندر۔ جب پہلی دفعہ ہم نے یہ شروع کیا تو ہمارے پاس کوئی اجتماعی قربانی کے 3 یا 4 جانور آئے، تو اس سال ایسا ہوا کہ 37 اور 38 جانور پر بڑے جانور جو تھے گائے، ان کے اوپر ہم نے اسٹاپ کر دیا، بھائی ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ ابھی ہمارے پاس لوگ آ رہے تھے مگر امیر جماعت نے جاوید صاحب نے آرڈر کیا کہ نہیں جی اتنی بڑی ذمہ داری ہے، لوگوں تک ان کا حصہ پہنچانا ہے، ان کا گوشت پہنچانا ہے، اور گوشت کا حصہ بھی اس طرح ہم دیتے ہیں کہ جو 4 پائے ہوتے ہیں نا جی، وہ 4 پایوں کے اندر بھی قرآن اندازی ہوتی ہے۔ اگر 7 پارٹنرز ہیں گائے میں تو 4 پائے قرآن اندازی کے اوپر دیے جاتے ہیں، جس کے قرے میں نکلے پایا وہ لے جائے اپنا۔ اچھا، یہ قربانی کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال جتنی بھی آئیں گے ہم اس پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ عید کا دن ہوتا ہے، سب لوگ اپنے گھروں میں عید منا رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارا امیر اور ہمارے کارکن جو ہیں ان کے خون کے ساتھ کپڑے ان کے لپڑے ہوئے ہوتے ہیں، 2 دن وہ ڈیوٹی دیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ آپ صبر کر لیں کہ ہم تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں، اور یہ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ معاشرے کے لیے کام ہو رہا ہے، آسانی پیدا کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت کفالت یتیموں پروگرام میں تقریباً 65 یا 70 بچے ایسے ہیں جو اس وقت ہر سسمائی بنیاد پر وظیفہ انہیں دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی ایسے معاملات ہیں جو اس میں نہیں ہیں جن کی جو ہے ڈائریکٹ مدد کی جاتی ہے، اور وہ جماعت کی والا خدمت کے صدر صاحب کو ان باتوں کا صاحب کا علم ہے۔ کفالہ یتامہ پروگرام کے تحت رجسٹریشن بچوں کا ایک مرتبہ ایک تربیتی پروگرام ہر ماہ رکھا جاتا ہے، جس میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے بچوں کی اور بچوں کی ماؤں کی تربیت کی جاتی ہے۔ اب بھی تقریباً کفالت یتامہ پروگرام کے لیے ہمیں مزید یتیم بچے درکار ہیں، اس وقت ہمیں بچوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ ہم پیپر لے رہے ہیں لوگوں سے اور بڑی چھان پھٹک کر کے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ حقدار ہیں، اور پھر ہی انہیں جو ہے وہ ان کا حق، چونکہ یہ پیسے آپ کے ہوتے ہیں، ہم مڈل مین کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم مستحق لوگوں تک آپ کے دیے ہوئے پیسے جو ہیں، آپ مال جو ہے جو آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں ان تک پہنچائیں۔ اور ان کا کچھ قواعد ہیں وہ میں نہیں بیان کرنا چاہتا، چلو بعد میں کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کورونا کے دوران کلر سیدہ کی عوام نے جس طرح خدمت فاؤنڈیشن یا کلر سیدہ کے گرد نواح کے علاقے میں الخدمت فاؤنڈیشن پر بھروسہ کیا، اس کے لیے ہم بے حد ان کے مشکور ہیں۔ کورونا کے دوران لگ بھگ 35 لاکھ کی امداد کلر سیدہ سے آپ کے ذریعے اکٹھی ہوئی، آپ اہل خیر کی وجہ سے اکٹھی ہوئی، اور اس 35 لاکھ سے راشن اور دیگر ضروریات زندگی جو بھی ممکن سمجھا خدمت فاؤنڈیشن نے، یا جو ان کی ضرورت تھی وہ ان تک پہنچائی۔ معذور افراد کے لیے ویل چیئر اس سے قبل بھی لوگوں میں تقسیم کی جاتی رہی، بالکل دیتے رہے ہیں، ہم اس سے قبل بھی کبھی 1 کبھی 2 کبھی 3 تو یہ ہوتا رہا ہے، مگر اس دفعہ جو ہے مکمل طور پر ایک پروگرام ہوا ہے، یہ بہت اچھا ہوا ہے۔
الخدمت فاؤنڈیشن اسپیشل بچوں کے لیے یہ ویل چیئر مہیا کی ہیں. آغوش جو کہ یتیم بچوں کے لیے پہلے ماشاءاللہ وہ پوسٹ مارٹم کر چکے ہیں آغوش کے بارے میں، مگر ہم یہاں کہہ دیتے ہیں کہ آغوش جو یتیم بچوں کے بارے میں ایک تربیتی ادارہ ہے جہاں یتیم بچوں کی تمام ضروریات کو اچھے اور آسان طریقے سے پورا کیا جاتا ہے. ایک مثالی ادارہ ہے، پورے ملک میں آغوش جو ہے وہ کہ گوشت کے ادارے پھیلے ہوئے ہیں، کیمپ کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ کلر سیدہ میں ہم 25 کنال کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ آج خدمت کلر سیدہ کے صدر کے توسط سے ہم جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ 25 کنال کا ایک ٹکڑا اگر ہمیں مل جائے کہیں تو وہاں باقاعدہ آغوش کا کام یتیم بچوں کے لیے شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ بلڈنگ بھی بنے گی، راول پنڈی سے ایک اسپیشل ٹیم آئے گی اور انشاءاللہ کلر سیدہ میں وہ 25 کنال کے ٹکڑے کے اوپر ان کا گراؤنڈ بھی ہوگا. جس طرح پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ ایک میجر صاحب کے یا جنرل کے بیٹے ہوں گے، یہاں بھی انشاءاللہ وہی ہوگا یتیم بچوں کے لیے. انشاءاللہ آپ کلر سیدہ میں بھی اس پروجیکٹ کے لیے جگہ دیکھ رہے ہیں. چل مختلف ہے. اچھا جی میں تھوڑی سی آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ 1 مہینہ پہلے مجھے ایک میرے دوست نے بتایا 9 گراں ایک جگہ ہے، اسے 9 گراں بھی کہتے ہیں اور گران بھی کہتے ہیں. بالکل اونچائی پر ہے جگہ پر، جاتے ہوئے تو اونچائی نہیں ہے مگر گھر جتنے ہیں وہ اونچائی پر ہیں. وہاں جو پانی بھی اثر ہے وہ کڑوا پانی ہے، کسلا پانی ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، جس میں دال وغیرہ نہیں گلتی ہیں ان کی، یا کپڑے سفید صاف نہیں ہوتے ہیں. تو یہ پچھلے دنوں میں جمعے والے دن بھی وہاں گیا ہوا تھا. تو جب میں وہاں گیا جس کنویں کا انتخاب کیا ہے وہ کنواں 750 میٹر دور تھا اور میرے ساتھی مجھے کہنے لگے وہاں کے کہ آپ یہ نیچے اتر جائیں گے. میں نے بولا جی بالکل میں نیچے اتر بھی جاؤں گا، پہاڑی ہے بالکل اس طرح، نیچے اتر بھی جاؤں گا اور انشاءاللہ واپس چڑھ کے بھی آؤں گا. مگر جب میں واپس چڑھ کے آیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اب دوبارہ جس نے مجھے بولا نا کہ نیچے اتر جاؤ چڑھ کے آؤ تو میں نہیں چڑھ سکوں گا. بہرحال اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں 750 میٹر وائر چاہیے، ہمیں 750 میٹر پائپ چاہیے، ہمیں ایک ٹینکی کا انتظام کرنا ہے. بہرحال ان گھروں کو ہم نے میٹھا پانی ہر حالت میں مہیا کیا ہوا ہے، جس کی ابتدا ہم نے کر لی ہے، وہ پہنچانا ہے ہمیں. یہ تقریباً 2 ماہ پہلے حافظ جواد ہمارے علاقے میں ہمارے گاؤں کے اندر ایک امام تھے مسجد کے اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے اس درس سے مڑا بگو سے. تو جاتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا سواوا کے پاس، وہ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اصول علم کے لیے جا رہے تھے اور علم بھی علم حدیث کے لیے. تو جب ان کے گھر کے معاملات پتہ چلے تو گھر دیکھ کر وہ آج سے 60 سال پہلے کا ماحول یاد آ گیا کہ وہی پرانے لکڑی پڑی ہوئی ہے ان کے گھر کے اوپر، وہی حالات ہیں، وہی چولہا باہر پڑا ہوا ہے. تو ان کے لیے جو ہے کسی ذرائع سے بھی پیسے ہوئے ہیں، میرے ہیں مگر الخدمت کے پلیٹ فارم سے دیے گئے ہیں. 1 لاکھ روپے سے حافظ جواد کا ان کی وائف کا جو ہے بیوہ ہے اس کا اکاؤنٹ اوپن کیا گیا. ان کے والد کا اکاؤنٹ جو ہے وہ 10,000 روپے سے اوپن کیا گیا اور اس مہینے میں 10,000 روپے ان کی وائف کے ہر مہینے میں نے کہا تھا کہ جس وقت تک کہ کوئی اپنا فیصلہ نہیں کرتی بیوی اس وقت ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے رہیں گے. ان کے والد کا اکاؤنٹ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. یہ ایک کام تھا. اچھا میں ایک تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہمارے میرے شاگردی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ مانت آپ کی ہے، ہم مڈل مین ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا رمضان شریف کے اندر کہ ایک پیک کے اوپر 3,000 کا تھا، 250 کا یا 3,000 کا، ایک پیک کے اوپر جھگڑا ہو گیا ہمارے ارکان جماعت کے اندر. اللہ کروٹ کروٹ صوفی جاوید صاحب کی جو ہے وہ درجات بلند فرمائے. تو 2 جماعت کے لوگوں کے درمیان جھگڑا اس بات کا ہوا کہ آپ نے ایک پیک جو ہے غیر مستحق آدمی کو دیا ہے. جاوید صاحب یہ حقیقت ہے نہیں ہے. اور مسجد میں بیٹھ کر 3 دفعہ تقریباً ہمیں بیٹھنا پڑا اور پھر یہ اظہارنامہ ہوا اور یہ پھر فیصلہ ہوا کہ آئندہ ایسا کام نہیں ہوگا. ایک پیک کے اوپر
सूफी जब ये सब बड़े उठे कहते हैं नहीं, गलत है, नहीं होना चाहिए, चाहे 1000 का है 10 रुपए का है, मगर गैर मुस्तहिक आदमी को ये पैसे हमारे नहीं हैं, ये हमारे भाइयों ने हमें पैसे दिए हैं, तो हमें चाहिए कि हम नहायत मुस्तहिक लोगों तक ये पैसे जो है वो पहुँचाएँ। तो जो कुछ मैंने कहा अगर हक है तो वो अल्लाह की तरफ से है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं सबसे माफ़ हूँ और अल्लाह मुझे माफ़ करे। हमारे